اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ ایسے 10 جاندار جو قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مقاتل سے 10 جانوروں کے جنتی ہونے کی نشاندہی فرمائی، جس کو بیان کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ 10 جانور قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ حضرت صالحہ کی اونٹنی جو پتھر سے نکالی گئی تھی اور آپ کا معجزہ تھی، اس کا ذکر سورۃ الشمس میں کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچھڑا جب فرشتے مہمان بن کر آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے وہ بچھڑا روسٹ کر کے ان کے سامنے رکھا تھا، اس کا ذکر سورۃ الذاریات میں کیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا جو آپ کی قربانی کے وقت جنت سے آیا تھا، اس کا ذکر سورۃ الصافات میں کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے جس کے نام پر سورۃ بقرہ کا نام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جس کے پیٹ میں آپ رہے اور اس کا ذکر سورۃ الانبیاء میں کیا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جس کا ذکر قرآن کے 3 پارے میں ہوا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی چونٹی جس کے نام پر سورۃ النمل کا نام رکھا گیا۔ ملکہ بلقیس کا ہدہد پرندہ جو سلمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس گیا، سورۃ النمل میں اس کا ذکر ہے اور نام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اور 10واں اصحاب کہف کا کتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل دمبے کی صورت پر کر دی گئی اور اس کو جنت میں داخل فرمایا گیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تحقیق کتا جب دوستوں میں داخل ہو تو انہوں نے اسے بھگایا، اور گناہگار جب داخل رہا توحید کی پناہ گاہ میں عرصہ 50 سال، تو اللہ روز قیامت اسے اپنی رحمت سے کیسے بھگائے گا؟ اور اس کا نام کتا اس سے زائل ہو گیا اور اس کا نام فروان رکھا گیا، اور حرمان بھی کہا گیا، اور قطمیر بھی کہا گیا، اور کہا گیا کہ رنگ اس کا زرد ہوگا۔ ہر بندے کو کسی نہ کسی نیکی میں ضرور کوئی نہ کوئی کمال حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کے مطابق اس کی نیکی کے علمدار کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔